کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات، معجزات، کمالات عطا کیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت جگہوں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف و کمالات کو بیان بھی کیا۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ پورا قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یعنی تعریف میں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کیا، فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ یہاں تمام انسانوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، کہیں ہوں کبھی بھی ہوں، کہیں ہوں کبھی ہوں اے لوگو، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، واضح دلیل آ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی زمانے، کسی جگہ اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، اعلان عام فرما دیا گیا، لوگوں تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو سر تا پا اللہ کی معرفت کی دلیل ہیں، جن کی صداقت پر ان کے معجزے گواہ ہیں، اور وہ منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ جس قدر معجزے پہلے پیغمبروں کو ملے ان سے زائد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از سر تا قدم پاک خود اللہ پاک کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہیں۔ چنانچہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بال شریف یہ بھی معجزہ، آپ کے ہاتھ، آپ کے قدم، بلکہ آپ نے غور کیا انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے۔ وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا کیا، حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ عطا کیا، حضرت موسیٰ کے لیے ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، پہاڑ ان کے ساتھ مسخر فرما دیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے، اندھوں کو انکھیارہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، دو معجزے دیے، چار معجزے دیے، انبیاء کرام کے معجزوں کو بیان کر دیا، قوم اور ضرورت اور حالات کے مطابق ان کو معجزے عطا کیے گئے۔ مگر جب آمینہ کے لال نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آیا تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، انبیاء کو معجزے عطا کیے تھے، انہیں رب نے سراپا معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ ان کی ولادت معجزہ، ان کا بچپن معجزہ، ان کا چلنا معجزہ، ان کا سونا معجزہ، ان کی
بیداری معجزہ، ان کا معراج کا سفر معجزہ، ان کا مسکرانا معجزہ، ان کا کلام فرمانا معجزہ، ان کے ہاتھ معجزہ، ان کی زبان معجزہ، ان کا لعاب دہن معجزہ، لبہائے مبارکہ معجزہ، پیشانی معجزہ، رخسار معجزہ، بھویں معجزہ، پلکیں معجزہ، نظر معجزہ، آنکھ معجزہ، کان معجزہ، زبان معجزہ، کلام معجزہ، سینہ معجزہ، پسینہ معجزہ، ہاتھ معجزہ، انگلیاں معجزہ، قدم معجزہ، ناخن معجزہ، حتیٰ کہ ان کا مبارک پسینہ معجزہ، ان کے قدم لگ گئے ان کا مبارک مدینہ معجزہ کہ مدینے کی مٹی بھی کوڑ کے مریض کو ملو تو شفا پا جاتا ہے، مدینے کی غبار میں شفا رکھی گئی ہے، ان کے ہاتھ مبارک معجزہ ہیں، قدم مبارک معجزہ ہیں، انگلیاں مبارک معجزہ ہیں، زبان مبارک معجزہ ہے، یعنی آپ سرکار علیہ السلام سراپا معجزہ ہے، اور نبی معجزے لے کر آئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو جو معجزات عطا کیے وہ انہی کا صدقہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے برہان بنا کے بھیجا، برہان واضح دلیل۔ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ دلیل بھی عربی میں دلیل کو دلیل کہتے ہیں، دلیل۔ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دلیل نہیں فرمایا، برہان فرمایا۔ دلیل کو کسی اور دلیل سے رد کیا جا سکتا ہے مگر برہان وہ دلیل ہے جسے کسی اور دلیل سے رد کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے فرمایا برہان بنا کے بھیجا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ذات صفات کی جو ہے وہ معرفت کا ذریعہ ہے، اس لیے فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق دیکھ لیا۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اور یہ بے عیب اسی لیے، یہ بے نقص اسی لیے، یہ ہر خامی اور خطا سے پاک اسی لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے برہان بنا کے بھیجا کہ لوگوں رب کے حبیب کو دیکھ لو، جس رب کے بنائے ہوئے محبوب میں اتنی شان اور اتنا مقام ہے، اتنے معجزات و کمالات ہیں، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ تمہاری سوچیں، علم، عقلیں ختم ہو جائیں، محبوب کی شان و عظمت کو سمجھ نہ پاؤ، تو جس محبوب کی شان کا عالم یہ ہے، اس محبوب کے معبود کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس رب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس وحدہ لا شریک خدا کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو رب کی پہچان رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سراپا معجزہ بنایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی جو ہے وہ معجزات کا کچھ خلاصہ تفسیر کے اندر، تو بہت تفصیل ہے اس کے اندر، برہان کی تفسیر میں پوری کتابیں لکھی گئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے معجزے پر پوری کتاب الگ سے ہے، آپ کے مبارک قدم کے معجزے پر پوری کتابیں الگ سے ہیں، آپ کی زبان کے معجزات پر پوری کتاب الگ ہے، آپ کے لعاب دہن کے معجزات پر کتابیں ہیں، آپ کے رخسار اور آپ کے ریش اور آپ کے بال مبارک ان کے معجزات پر الگ کتابیں، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے معجزات پر الگ الگ کتابیں لکھی گئی، معجزات کے ابواب الگ الگ بیان کیے گئے۔ اس کے لیے بہت طویل وقت درکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ پورا ہمارا جو سلسلہ شان خاتم الانبیاء، اس کی جتنی ایپیسوڈز ہونی ہے، اگر صرف معجزات کے ہی موضوع پر ہم رکھیں تو اس کی ایپیسوڈز ختم ہو جائیں، یعنی جو ہم سلسلے کا ایک ٹائم فریم بناتے ہیں وہ کس نے ختم ہو جائیں اس کی، مگر معجزات کا احاطہ نہیں کیا جا سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا احاطہ نہیں کیا جا سکے گا۔ ہم یہ کہہ سکیں گے ہم نے کچھ خلاصہ یا کچھ مدنی پھول پیش کر دیے، کچھ عرض کر دیا یا اشارے پیش کر دیے، تفصیل تو بیان کرنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ہی برہان سراپا معجزہ ہے۔ اب آپ کے بال شریف کے معجزات کو بیان کرتے ہوئے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی ٹوپی میں وہ بال مبارک، آپ کا منہ مبارک ہے، بال مبارک ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ٹوپی میں رہا تو ان کو ہمیشہ دشمنوں پر فتح ہوتی رہی، ہرکل کی پگڑی میں وہ بال مبارک گیا تو اس کے سر کے درد کو آرام آ گیا۔ حضرت عمر بن عاص نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں تاجدار نبوت
ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور لبوں پر سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو۔ ان کے بال مبارک سے صحابہ تبرک لیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فتوحات کا سبب اس جو ہے وہ مبارک منہ مبارک کو بتاتے تھے کہ ان بال مبارک کی برکت سے مجھے فتوحات ملتی تھی، بلکہ ایک جنگ میں ان کی یہ ٹوپی گر گئی تھی، آپ نے اس شدت کے ساتھ حملہ کر کے اپنی ٹوپی حاصل کی کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ٹوپی اور جس کی بازار قیمت اتنی کوئی نہیں، آپ نے ٹوپی کے لیے نہیں، اس ٹوپی کے اندر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال ہے، یہ اس کے لیے میں اس شدت کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کرام تبرکات لیتے تھے، مشکلیں آسان ہوتی تھی ان کی۔ صحابہ کرام بیماروں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال کا غسل شدہ پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار بال مبارک پہنچ گئے تو انہوں نے ساری رات ملائکہ کی تسبیح و تحلیل سنی۔ اعلیٰ حضرت کہتے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ تو یہ تو تھا بال مبارک۔ تو آنکھ مبارک کے معجزات کو کچھ اس طرح سے اس کا خلاصہ تفسیر صراط الجنان میں کیا کہ آنکھ شریف کا معجزہ قیامت تک کے واقعات کو دیکھا، جنت دوزخ عرش و کرسی کو ملاحظہ فرمایا، بلکہ خود رب عز و جل کو دیکھا۔ سورج گہن کی نماز میں جنت و دوزخ کو مسجد نبی کی دیوار میں دیکھا۔ پیچھے مقتدی جو کچھ کریں اس کو ملاحظہ کر لیں، جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں، یہ ان کی نظر کا کمال ہے۔ پھر ناک مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ناک مبارک کا معجزہ، جس نے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگھ لی، یمن میں عاشق بیٹھا ہو اس محبت کی خوشبو کو مدینے میں کچھ سونگھ لے، یہ محبوب کی ناک مبارک کا معجزہ ہے۔ پھر زبان اقدس جن کی ہر بات وحی خدا، اور وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ مبارک زبان جو کہہ دیں وہ ہو جائے، جس کے لیے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ پھر آپ کا لعاب دہن جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈی میں ملایا، وہ کثیر جو ہے وہ صحابہ نے اس کھانے کو تناول کیا، کھانا پھر بھی باقی ہے۔ آٹے میں ملا دیں 4 سیر آٹا، ہزاروں آدمیوں نے کھایا، کھانا پھر بھی اتنا ہی رہے۔ خیبر میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دکھتی آنکھوں میں یہ لعاب دہن لگاتے ہیں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں شفا، اور ایسی شفا کہ فرماتے دوبارہ زندگی میں مجھے تکلیف نہیں ہوئی، آنکھوں کو آرام کر دیا، دکھتی آنکھوں کو شفا یاب کر دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں سانپ ڈس لیتا ہے، اس ڈسے ہوئے جگہ پر وہاں پر زہر کو لعاب دہن لگا کے کھینچ لیتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو جان لوٹا دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھاری کنویں میں لعاب دہن ملاتے ہیں، اس کھاری کنویں کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ حضرت عتبہ کے آبلے دار جسم پر لعاب دہن لگایا، شفا یاب کر دیا۔ حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ پر لعاب دہن لگایا، ان کو شفا یاب کر دیا۔ حضرت علی کی دکھتی آنکھوں پہ لگایا، شفا یاب کر دیا۔ حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، ان کی آنکھوں میں نور عطا کر دیا۔ لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں، پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ وہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات عطا کیے، اور انہی معجزات میں آپ کا لعاب دہن بھی ہے، جن کے معجزات کو کتابوں میں بیان کیا گیا، قرآن کی تفسیروں میں بیان کیا گیا۔ اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے دن ایک مٹھی کنکر کافروں کو ماریں تو رب تعالیٰ فرمائے فَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ آپ نے نہ پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے۔ اسی ہاتھ میں آ کر کنکروں نے کلمہ شریف پڑھا، اس ہاتھ سے بیعت لی گئی تو اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا، جن کے ہاتھ
کو اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر رکھا تو شفا یاب کر دیا۔ یہ ہاتھ مبارک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزات سے نوازا ہے۔ پھر مبارک انگلیاں ایک پیالے میں رکھ دیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں۔ حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دست مبارک سے جاری ہونے والے چشموں سے سیراب کر دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مبارک انگلی کو اٹھاتے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، بچپن میں اشارے پہ چاند کو چلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو برستے بادلوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی شان کا یہ عالم ہے، دست مبارک کی شان کا یہ عالم ہے، تو پاؤں مبارک کا بھی ذکر کم نہیں ہے کہ پاؤں مبارک بھی معجزہ ہیں کہ پتھر پر چلیں تو پتھر ان کا اثر لے لے، فرش پر بھی چلیں، عرش پر بھی چلیں، غرض کہ ان کا ہر عضو پاک، ہر بال مبارک رب کے پہچاننے کی دلیل ہے۔ پسینہ مبارک معجزہ کہ جس میں گلاب کی بے مثل خوشبو آتی ہے۔ جاگنا اور سونا معجزہ کہ ہر ایک کی نیند وضو توڑ دے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ تمام جسم پاک سایہ سے محفوظ کہ سایہ بھی کسی کے قدم کے نیچے نہ آئے، غرض کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وصف معجزہ اور ہر حالت رب کریم کی قدرت کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان راستے میں خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ جاتے کہ ادھر سے حضور گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت عنبر زمیں، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ پسینہ مبارک کسی دلہن کو تحفے میں دے دیا جائے، پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ اس گھر کو بیت المطیبین، خوشبوؤں والا گھر کہتے ہیں، جس گھر میں اس مبارک پسینے کا عطر موجود ہے کہ جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا پسینہ کہا جاتا ہے۔ آج تک مہکتے ہیں راستے مدینے کے، ایسی پیاری خوشبو ہے آقا کے پسینے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو اس قدر جو ہے وہ کستوری اور مشک سے بڑھ کر آتی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سمجھے کہ معجزہ کیا ہے۔ معجزہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی، اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ معجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے، اس لیے معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو، یعنی ظاہری اسباب و عادات جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو، ورنہ یہ دیکھ کر کوئی عام سی چیز ہو تو کفار انکار کر سکتے ہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن چاند کا ٹوٹنا یہ نہیں ہوتا رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارے سے ٹکڑے کیا، ڈوبے سورج کو پلٹایا، درختوں کو اشارے سے چلایا۔ ایک عربی آیا کہنے لگا میں آپ کو نبی تو مان لوں گا لیکن اگر آپ اپنی رسالت کی کوئی دلیل دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا وہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے دے۔ آپ نے درخت کو بلایا، درخت پڑھ کر کلمہ پڑھ کر آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ ایک شکاری نے گو شکار کی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ مان لوں اگر یہ گو آپ کی رسالت کی گواہی دے دے۔ آپ نے گو کو پکارا، اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اس نے آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کو دیکھ کر کفار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ کا علم غیب بھی آپ کا معجزہ ہے، بلکہ آپ کی صورت ہی آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا تھا اور چہرہ دیکھ کے کہا تھا وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم اب غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو ہمیں حکم دیا، آپ کی اطاعت کا، آپ کی فرما برداری کا، تو یہ اللہ پاک نے ان کو بنایا ہی ایسا کہ ان سے محبت کی جائے۔ حسن و جمال میں، وصف و کمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال بنائے گئے، ان جیسا نہ ہوا نہ ہوگا کوئی۔
اس قدر یہ پیارے ہیں، اس قدر یہ کمال والے، اس قدر یہ شان و عظمت والے. اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then answer is this: why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے پیارے، سب سے شان والے، سب سے زیادہ بلند رتبے والے، سب سے زیادہ کمال والے، سب سے زیادہ معجزات والے، سب سے زیادہ عظمت والے. اور رب نے ان کی جو ہے وہ اطاعت کو اپنی اطاعت، ان کی محبت کو اپنی محبت، ان کی چاہت کو اپنی چاہت، ان کی ناراضی کو اپنی ناراضی قرار دیا ہے. اس لیے ان سے محبت کی جائے گی، ان سے پیار کیا جائے گا. اور ہم اگر ان سے محبت کی بات کرتے ہیں، ان کی سنت پر چلنے کی بات کرتے ہیں، ان کی غلامی کی بات کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کی بات کرتے ہیں، ان کی شریعت پر چلنے کی بات کرتے ہیں، ان کے احکام پر عمل کی بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی ہم نے اپنی عقل سے نہیں یہ گھڑ لیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے. اور یہ اگر کوئی کہتا ہے میں لاجک پر سوچنا چاہتا ہوں، تو لاجک بھی یہی کہتی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان سے محبت کی جائے. کیونکہ محبت یا تو کسی کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، محبت یا تو کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، محبت یا تو کسی کے احسان کی وجہ سے ہوتی ہے. آخر وہ کون سا وصف ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پایا جاتا جو محبت کا سبب ہو؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی فرما برداری میں چلنا، یہ کوئی اولڈ مائنڈڈ ہونے کی علامت نہیں ہے. کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جناب یہ اولڈ مائنڈڈ لوگوں کا کام ہے، آج دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، تم 5ویں صدی کی باتیں کرتے ہو، دنیا جو ہے وہ 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، چاند پہ پہنچ گئی، اور تم کچی مسجد نبی کی اور مکے کی باتیں سناتے ہو ہمیں، چاند کے ٹکڑے ہونے کی اور جناب معراج کی باتیں سناتے ہو ہمیں. اب دنیا اتنا آگے نکل گئی ہے اور آپ جناب کچی مسجد نبی کی باتیں ہمیں سناتے ہیں. دنیا جتنی بھی آگے نکل گئی ہے، جتنی ٹیکنالوجی آگے نکل گئی ہے، جتنی ریسرچ میں آگے نکل گئی ہے، لیکن بڑی سے بڑی سیٹلائٹ، بڑے سے بڑا سیارہ ایک مقام پر آ کر رکے گا، ایک مقام پر آ کر حد ہے، ایک مقام پر آ کر ٹیکنالوجی رک جائے گی. مگر رب کریم فرماتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو چلے نا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین کے مقام پر پہنچے. اگر محبت کسی سے کرنی ہے تو یہی وہ ہستی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کا لعاب دہن مریضوں کے لیے شفا ہے، ٹوٹے بازو جڑ جاتے ہیں، دکھتی آنکھیں شفا یاب ہو جاتی ہیں، نابینا بینا ہو جاتے ہیں، ہاتھ مبارک لگے تو ٹوٹی پنڈلیاں جڑ جاتی ہیں، ہاتھ مبارک لگے تو لکڑی کی پھٹی تلوار سے زیادہ تیز کام کرنے لگ جاتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے باغ میں قدم لگا دیں، حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دینے لگ جائے، یہ قدم کی برکت ہے، ہاتھ کی برکت ہے، زبان کی برکت ہے. ہاتھ اٹھا دے، شدت کی دھوپ میں بادل برسنے لگ جاتے ہیں، اگلے جمعہ کو برستے بادلوں کو انگلی کے اشارے سے چلا دیتے ہیں، درخت چل کے کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، بلکہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، درخت چل کر سلام پیش کرتے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، جانور آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے سورج کو پلٹا دیتے ہیں، آپ چاند کو ٹکڑے کر دیتے ہیں. لاؤ تو کوئی ایسی مثال، دنیا ٹیکنالوجی میں کتنا آگے بڑھ جائے گی، پر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پہ لگے. راوی کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا. لعاب دہن سے ایسا آپریشن کہ نکلی ہوئی آنکھ ہے اس کو واپس رکھ کے اوپر لعاب دہن لگا دیتے ہیں. یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و کمالات کا ایک بیان، ایک موضوع کا ایک جو ہے وہ تمہید ہے. یہ اب اس کے آگے ایک پوری تفصیل ہے ہر عضو کے، ہر بات کے معجزات و کمالات کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ نقشہ کھینچا نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اور خط کے گرد دہن وہ دلارہ پھبند سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. مانگ پہ سلام بھیجا نہ، کہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق
مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، اور انگلیاں ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، بازو ہو جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، زبان وہ زبان جس کو ہر کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، بھویں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، رنگت جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مسکراہٹ کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، نظر کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، منہ کہتے بال کو، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے سلام رضا میں بہت تفصیل کے ساتھ اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف و کمالات کو پڑھ کے جو محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو مدنی چینل کے ناظرین ہماری محبتوں کا مرکز مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہنی چاہیے کہ انہی کی محبت تقاضۂ شریعت بھی ہے اور عقل کا بھی تقاضا یہی ہے، شریعت کا بھی حکم ہے، اور جب ان کی وہ ان کے اوصاف و کمالات کو پڑھا جاتا ہے دل بھی یہی کہتا ہے کہ انہی سے محبت کی جائے، انہی سے پیار کیا جائے، یہی کام آئیں گے، یہی بچانے والے، یہی سنبھالنے والے اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں۔ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں گے اور ایسی محبت کریں گے کہ جو محبت دنیا کی کسی اور محبت کو ہمارے اوپر غالب نہ ہونے دے۔ اللہ پاک ہمیں کامل محبت عطا کرے، سچی محبت عطا کرے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ امیر علیہ سنت کی برکت سے کتنی نوجوان آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے رنگ میں رنگ گئے۔ آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خالق